قرآن میں اس ذات نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن فقط ایک شیعہ کے لیے ہے، یہ قرآن فقط اہل سنت کے لیے ہے، اس قرآن کو فقط اردو بولنے والے پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں، یہ قرآن صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہے یا نہیں۔ 30 سپاروں میں بھرے قرآن میں وہ ذات جب بھی مخاطب ہوئی ہے آصف بھائی، وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوئی ہے۔ اس نے انسان کو پکارا ہے، اس نے شیعہ سنی کو نہیں پکارا، اس نے مسلم نان مسلم کو نہیں پکارا، اس نے پاکستانی انڈین کو نہیں پکارا، اس نے انسانیت کو پکارا ہے اور اس نے اعلان کر دیا یہ کائنات میں نے سجا دی ہے۔ جب دریا بہتے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جب بادل برستے ہیں تو سب پانی پیتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو سب ان کے لطف اندوز لیتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو سب ان کے ذائقوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ ذات صرف اتنا اعلان فرما دی ہے، وہ حضرت انسان یہ ساری کائنات میں نے سجا دی ہے صرف تیرے لیے، اب تو خود کو کر دے فقط میرے لیے۔ یاد رکھے زمانہ کہ یہ فقط شیعوں کی مجلس نہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیے، بلکہ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو یہاں پر لے کے آئیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ خالی دامن آئیں گے، آپ جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں گے۔ میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ چنیوٹ کے سامنے کس معیار پہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ بس اتنی سی بات کیجئے گا کہ ایک قوم کا طالب علم بات کر رہا ہے تو اس کی تائید کے طور پہ آپ اپنی بات ساتھ ریکارڈ کر سکیں۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے نان شیعہ دوست، میرے نان مسلم لوگ اپنے کلیجے کھول کے یہاں پر آئیں، یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے، ہمارا وعدہ ہے، کیونکہ ہم وعدہ اور اعلان کر رہے ہیں یہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے، اور دنیا والوں تمہیں اطمینان دلا رہے ہیں یہاں سے آؤ اور جھولیاں بھر کے جاؤ، کیونکہ دنیا میں واحد ایک یہی تو ادارہ ہے جہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ذرا سے اپنے ہاتھ کھول دیں گے، میں ذرا سا بولنا چاہ رہا ہوں۔ میرے جوان بھائیو، صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، صرف تلاوتیں نہیں ہوتی، داد ملتی رہتی ہے، داد ہم لیتے رہیں گے اور آپ داد دیتے رہیں گے، لیکن جو بیچارہ داد زیادہ لینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سٹوپیڈزم ہو ہی نہیں سکتا۔ 2023 کا معاشرہ ہے اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کسی ایک شیعہ سے بات نہیں، میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے، میرے بہت زیادہ لبرل لوگ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور آپ لبرل چھوڑیے، اپنے ایتھیسٹ لوگوں کو بھی مجلس میں دعوت دیجئے جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے انہیں بھی بتا سکیں کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ آپ ذہن کے دریچے کھولیے، کسی ایک کمیونٹی سے بات ہی نہیں، ہر مکتب فکر کے بندے سے بات ہے۔ یہ مجلسیں صرف شیعوں کے لیے تو ہے نہیں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری بات جاتی کہاں پہ ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں، مجلس حسین کا سامعین گرامی وہی ایجنڈا ہے جو ایجنڈا لے کر میرے مولا حسین کربلا میں آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی وہی پالیسی تھی جو پالیسی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر ظاہری سی بات ہے جو پالیسی قرآن میں تھی خدا کا نظریہ بھی وہی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ایجنڈے کو لے کر عربستان میں آئے تھے۔ تو قطعاً یہ کسی ایک کمیونٹی کی مجلس نہیں ہے، یا کسی یہ ایک گھر کی سوغاتیں نہیں ہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے، اور زمانہ یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس جا رہا ہے، اور باخدا دنیا یہاں سے مستفید ہوتی جا رہی ہے۔ بھرے قرآن میں جیسے یہ مجلس کا ایجنڈا ہے ویسے ہی قرآن کا ایجنڈا ہے۔ میں ممبر پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، بھرے قرآن میں اس ذات نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن فقط ایک شیعہ کے لیے ہے، یہ قرآن فقط اہل سنت کے لیے ہے، اس قرآن کو فقط اردو بولنے والے پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں، یہ قرآن صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہے یا نہیں۔ 30 سپاروں میں بھرے قرآن میں وہ ذات جب بھی مخاطب ہوئی ہے آصف بھائی، وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوئی ہے، اس نے انسان کو پکارا ہے، اس نے شیعہ سنی کو نہیں پکارا، اس نے مسلم نان مسلم کو نہیں پکارا، اس نے پاکستانی انڈین کو نہیں پکارا، اس نے انسانیت کو پکارا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا یہ کائنات میں نے سجا دی ہے۔ جب دریا بہتے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جب بادل برستے ہیں تو سب پانی پیتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو سب ان کے لطف اندوز لیتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو سب ان کے ذائقوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ ذات صرف اتنا اعلان فرما دی ہے، وہ حضرت انسان یہ ساری کائنات میں نے سجا دی ہے صرف تیرے لیے، اب تو خود کو کر دے فقط میرے لیے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے، تو خود کو میرے لیے کر دے۔ ہاں اگر تو خود کو میرے لیے نہیں
چھوٹے موٹے مخلوق تیرے مقابلے میں آ جائیں، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں یہاں ہمتن تو خود کو ہمارے سپرد کرے گا، تو اپنا آپ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں تو خود کو ہمیں دے گا، ہمارا بھی وعدہ ہے پھر تیرے لیے بھی دریا میں رستہ بن جائے گا، پھر تیرا قالین بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ یہ اتنی سی بات ہے، مضمون میں اپنا شروع کر رہا ہوں۔ پھر تیرے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا جائے گا۔ اب میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، میں خود ہسٹری میں جاتا ہوں اور آپ بھی ہسٹری میں جائیے، میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنا میرے سامنے رکھیے۔ آپ کو کچھ کردار میں ایسے دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا اور اس نے سب کچھ ان پہ لٹا دیا، جو آپ کی نظر میں آتے ہیں آپ مجھے بتائیں، جو میری نظر میں آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا اوپینین زیادہ مضبوط ہے یا کس کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے۔ ایک کردار میں آپ کو دیتا ہوں جس نے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، اس نے خدائی اس پہ لٹا دی۔ کوئی کردار آپ میرے حوالے کیجئے، جس کو سمجھ آیا، ضد والا زمانہ ہی نہیں، وہ اس کی بات کو مان لیجیے گا۔ پہلے آپ میری سنیں، میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں، آئیے ذرا چلیے میرے ساتھ، میرے سامعین گرامی، 1400 سال پہلے ذرا چل کے آصف بھائی ماحول تو دیکھتے ہیں۔ 36 ہجری، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی۔ بات میں اپنی شروع کر رہا ہوں، بڑی مہربانی، یا علی یا علی۔ 36 ہجری، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ پوری چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک ایسا حکیم عرب جو نہ کسی لیب میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ اس کے پاس دوربینیں ہیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں ہیں۔ اس کی کو بند کر کے ذرا سی بیس کم کیجئے گا، میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ اس کے پاس دوربینیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں، وہ بیٹھا اعلان کر رہا تھا، جو جانتے نہیں ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو۔ ہم اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں کیونکہ مدینہ العلم نے باب العلم کو علم ایسے عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے۔ علی فرما رہے تھے جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ وہ ذات بھرے قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے اس نے ہم پہ سب کچھ لٹایا، بھئی تو اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرے گا، ہم سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے، یہ سارا کچھ تیرے لیے، تو خود کو کر دے میرے لیے۔ مجھے ایک کردار نظر آیا 1400 سال پہلے سامعین گرامی، جس کردار کا نام ہے علی۔ اور قطر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بہت بڑی بات، اپنے قد سے بڑی بات، بلکہ میں آسمان سے وزنی جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرے زمانے کے پرامن دوستو، علی علیہ السلام سے محبت صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہیں، اور علی علیہ السلام سے دشمنی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہے۔ بیسیکلی جا کے پڑھنا ہے کہ علی ہے کیا۔ میں ممبر پہ اعلان کروں، اسپیکر پہ منہ رکھ کے، زمانہ یاد رکھے، علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں، علی صرف ہمارے امام نہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے متقی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار کا نام ہے، علی خدا کی قسم دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کا نام ہے۔ خدا کی قسم علی سے اچھا کوئی دنیا میں فیصلہ کر ہی نہیں سکا۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں اپنی بات کے زاویے کو تبدیل کرتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن، ہر بندے کے گھر میں قرآن تو پڑھا ہوگا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو اتارا نہیں گیا تھا، قرآن آیا تو عالم انسانیت کے لیے تھا۔ میرے خیال سے آج ہر انسان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، وہ اٹھائے قرآن اور کھول کے دیکھے، اس میں وہ ذات کھلے لفظوں میں میرا بھائی ارشاد فرماتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو آسان طریقے سے بنایا۔ آپ تھوڑا سا آگے جائیں، وہ ذات پھر ارشاد فرماتی ہے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پہلے ہم نے اسے آسان طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی اور اسے اختیارات کی قوت سے نواز دیا، یہ جیسے چاہے زمین پہ اپنی زندگی گزارے، ہم اسے اتھارٹیز دیتے ہیں۔ اور یاد رکھے زمانہ، بہت شکریہ، یہ جو ہم نے اس انسان کی ایک باڈی بنائی ہے نا، یہ جو ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم نے اس انسان کا ایک جسم بنایا، یہ دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، لیکن ہمارا کرشمہ یہ ہے، ہماری احسن تخلیق یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے سے نظر آنے والے جسم میں اتنی کوالٹیز رکھ دی، اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی، یہ جس کوالٹی کو ڈیویلپ کرے گا یہ اس میں اوج کمال کو پہنچے گا، یہ جس صلاحیت کو اجاگر کرے گا یہ اس میں آسمان ساتویں کو جا کے چھوئے گا۔ آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ جہان میں نظر دوڑا کے دیکھیے، اور میرے شیعہ سنی میرے بھائیوں ذرا زمانے میں نظر دوڑا کے دیکھو، خدا کوالٹیز دیتا گیا، انسان ڈیویلپ کرتا گیا، انسان آسمانوں پہ پہنچتا گیا، آپ کو جہان میں نظر آئیں گے اللہ نے کوالٹی دی، انسان نے پڑھایا، کوئی اچھا شاعر بن گیا، کوئی اچھا فلسفی بن گیا،
کوئی اچھا مولانا بن گیا, کوئی اچھا ذاکر بن گیا, کوئی اچھا حکیم بن گیا, کوئی اچھا عالم بن گیا, کوئی اچھا کھلاڑی بن گیا, کوئی اچھا پہلوان بن گیا, کوئی اچھا کریم بن گیا, کوئی اچھا درزی بن گیا, کوئی اچھا کیمیا گر بن گیا, کوئی اچھا شیشہ گر بن گیا, کوئی اچھا کوزہ گر بن گیا. وہ ذات فرماتی ہے ہم نے نواز دیا جس کوالٹی کو, بھیا مجھے دیکھیے گا, جس کوالٹی, آپ پلیز مجھے دیکھیں, جس کوالٹی کو ڈیویلپ کرے گا اس میں اوجے کمال کو پہنچے گا. یاد رکھی حضرت انسان, میرے قد سے بڑی بات ہے, ارے انسان یاد رکھی ہم نے تجھے یہ کمالات دیے اور انہی کوالٹیز کو ڈیویلپ کر کے کل تو نے ہمارے مقابلے میں آنا ہے تو ہم بھی تیرے لیے ایک چیز بنائیں گے جو تیرے لیے کڑا ہوگا. اس چیز کا نام ہوگا فطرت. اسے ہم تیری سرشت میں رکھیں گے. جیسے جیسے فطرت چلے گی ویسے ویسے تجھے چلنا پڑے گا. نیچر کہے گی تو تجھے بھوک لگے گی, فطرت کہے گی تو تجھے پیاس لگے گی, فطرت کہے گی تو تجھے تھکاوٹ محسوس ہوگی, فطرت کہے گی تو تجھے نیند آئے گی. ہم نے تیری نیچر میں یہ چیز رکھ دی ہے, تو جو چاہے وہ بن سکتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک کوالٹی کو ڈیویلپ کرے گا. حضرت انسان تو ایک وقت میں کبھی بھی دو چیزوں کے کمال کو نہیں پہنچے گا. یہ ہم تیری فطرت میں رکھ رہے ہیں. تو جتنا بھی چاہے سفر کر لے اور آسمان چاند سورج تک بھی پہنچ جا, تو ایک وقت میں ایک چیز کے کمال کو پہنچے گا. اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو بھرا پڑا ہے آپ کے سامنے شہر چینیوٹ, اس میں ذرا اپنی نظر دوڑا کے دیکھیے, آپ کو بڑے سے بڑے لوگ نظر آئیں گے لیکن ایک کوالٹی ڈیویلپ ہوگی. آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے, بھئی جو اچھا مولانا ہے وہ اچھا ذاکر نہیں, جو اچھا ذاکر ہے وہ اچھا خطیب نہیں, جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا شاعر نہیں, جو اچھا شاعر ہے وہ اچھا کھلاڑی نہیں, جو اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا عالم نہیں, جو اچھا عالم ہے وہ اچھا متقی نہیں, جو اچھا متقی ہے وہ اچھا جج نہیں, جو اچھا جج ہے وہ اچھا آخری صف تک کا بندہ والی نجف کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے پیشانی کو خم کرے. اگر علی پاس عسکری کا جملہ ڈیزرو کرے, ورنہ آپ اگنور بھی کر دیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. بھئی انسان مر تھک کے بالآخر اپنی ایک صلاحیت کو اجاگر کر سکتا ہے. مجھے اس دربار کی عزت کی قسم, کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے ایک میرے مرشد علی کی, جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لا کے اکٹھا کر دیا. گونجتی ہے صدا منتظر, رخ سے پردہ ہٹا منتظر,